ایک ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کی وجہ سے، خدا کرے کہ اس کی تفصیل آئندہ کر سکوں میں، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ کہف کے شروع میں یہ اشارہ فرما دیا کہ ایک عذاب آئے گا، ایک بھیانک پکڑ آئے گی، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ بھیانک عذاب ان قوموں پر آئے گا جن قوموں نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔ خاص طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جس طرح گرفت میں آئے گا، جس طرح پکڑے گا، اور جس طرح نیست و نابود کر دے گا، جس طرح نظم عالم کو تبدیل کر دے گا، جس طرح دنیا منحوس قوموں سے پاک ہو جائے گی۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زبردست تبدیلی ہوگی، اور اس دور میں خدا کی طرف سے ایک خاص جو عذاب آئے گا، وہ عذاب کن لوگوں پر آئے گا؟ صاف صاف قرآن مجید نے سورہ کہف کی اس آیت میں اس طرف اشارہ فرما دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو ولدیت عیسیٰ کے قائل ہو گئے، قوموں کی قومیں یہ مان رہی ہیں۔ قرآن مجید نبی امی پر اتاری جانے والی کتاب قرآن مجید میں کب اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرما دی کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کوئی دلیل ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے پچھلے اکابر و اسلاف اور آباء و اجداد کے پاس تھی۔ چیلنج ہے قرآن کا، قرآن کا قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ چنانچہ آج تک پوری کرسچن دنیا، پوری عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتی تو ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دیتی۔ وہ صرف یہ کہتی ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے بارے میں کوئی دلیل طلب کرنا گمراہی ہے۔ بس مانو، بس مانو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بات کی کوئی دلیل دی جا سکے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی سنگین مجرمانہ جملہ ہے جو ان لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے ولد تھے، خدا کے اندر سے پیدا ہوئے، ولدیت ہے عیسیٰ کی۔ عربی زبان میں بیٹے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ابن کا لفظ ہے، ایک ولد کا لفظ ہے۔ دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ محبت پیار سے کسی چھوٹے کو اپنا بیٹا کہنا چاہیں تو کہتے ہیں، اب عام طور پر رواج ہے، ہمارے یہاں اردو میں تو ایک ہی لفظ بیٹا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ بیٹا یہ تو نہیں کہے گا کہ میں تو وارث ہوں آپ کا، اس لیے کہ آپ نے مجھے بیٹا کہا تھا۔ یہ تو پیار محبت میں ہر بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہتا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو بیٹا کہتا ہے۔ عربی زبان ذرا بہت گہری زبان ہے، مالدار زبان ہے، اس میں باریکیوں کا خیال بہت ہے۔ چنانچہ وہ جو سگا نسبی بیٹا ہوتا ہے اس کو ولد کہتے ہیں، فلاں ولد فلاں، تو ولد جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا سگا بیٹا ہے، نسبی بیٹا ہے، اس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور جب ابن کہیں گے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابن سے مراد نسبی بیٹا ہو اور یا ابن سے مراد محض پیار محبت کے لیے کہا جانے والا ایک لفظ ہو۔ قرآن نے یہاں پر جو عقیدہ ذکر کیا ہے وہ ولدیت کا ہے۔ جب کوئی سازش کے تحت
کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، دین میں کچھ بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے اس دین کی کتاب، اس دینی روایات کے کسی لفظ کو کہ کسی طرح وہ اس لفظ کے معنی بگاڑ دے، توڑ مروڑ کر دے، اور اس لفظ کو بہانہ بنا کر وہ قوم کو گمراہ کرے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ جب کوئی شخص کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قوم کی جو روایات ہوتی ہیں، اس قوم کے جو کتاب یا صحیفہ ہوتا ہے، اسی کے اندر کسی ایسے لفظ کو تلاش کرتا ہے جس لفظ کو بہانہ بنا کر قوم میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، یہ خوشخبری آئی ہے، انزلنا الیکم کتابا فیہ نور وہدی نور من ربکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں نور کا لفظ آیا ہے کہ ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں روشنی پھیلانے والی شخصیت کون سی ہے؟ آپ سراپا نور، آپ کی ہدایات نور، آپ کی تعلیمات نور، آپ کی زندگی نور، آپ کی سیرت نور، آپ کی ایک ایک ادا نور ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بشری وجود کے لحاظ سے ایک انسان تھے۔ آپ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وحی بھیجی، جو ہدایات دی، جو دین دیا، جو شریعت دی، جو کتاب دی، وہ سراپا نور تھی۔ اب نور کا لفظ کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اس نور کے لفظ کے ذریعے سے بھولے بھالے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، وہ تو نور تھے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بشر تھے، اور قرآن مجید بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نور تھے۔ تو ہم کو نور کا وہ مفہوم سمجھنا پڑے گا جو بشریت کو بھی کنفرم کرے اور حضور کی نورانیت کو بھی سچ ثابت کرے۔ ایسا مفہوم لینا ہوگا۔ ہمیں نور کا وہ مفہوم ہم نہیں لے سکتے جس سے بشریت کا انکار ہو جائے۔ آپ نے شادیاں کی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ نانا بنے، آپ پیدا ہوئے، آپ بچپن گزرا، آپ کی جوانی آئی، آپ کا بڑھاپا آیا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفن کیا گیا، اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں تھے۔ وہی مثال ہے ایک لفظ کو پکڑ کر عوام کو کنفیوز کرنا۔ اسی طرح چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام انجیل، اپنی کتاب انجیل میں ایک سے زیادہ مقام پر بیٹا کہہ کے پکارا، وہ بیٹا وہی والا محبت اور پیار والا، تو اس بیٹے کے لفظ کو پکڑ لیا، اس بیٹے کے لفظ کو پکڑ لیا ان یہودیوں نے جنہوں نے عیسائیت کو بگاڑنے کی سازش کی۔ ایک بڑی بھیانک سازش ہوئی، اور ان لوگوں نے اس لفظ کو پکڑ کر اور عوام سے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، یہ تو خود انجیل میں آیا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے۔ عجیب بات ہے، بار بار انجیل میں یہ بھی آیا ہے کہ میں اکیلا وحدہ لا شریک ہوں، میں نے نہ کسی کو جنم دیا نہ میں نے کسی سے جنم لیا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بیٹے اور اولاد کی، ساری مخلوق میری ہے۔ اور بار بار آیا کہ عیسیٰ میرے بندے ہیں، میرے ایک کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ انسان ہیں۔ بار بار آیا کہ عیسیٰ ایک انسان ہے، عیسیٰ ایک اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ان تمام نصوص کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس ایک لفظ کو پکڑ کر عوام کے سامنے وہ بات کو رکھ دیا گیا۔ اور عوام تو ماشاءاللہ ہم خوب جانتے ہیں جھومنے میں کتنے ماہر ہیں۔
جتنی عقل سے دور والی بات کہی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ عوام جھومتے ہیں، اتنی سبحان اللہ کی داد ملتی ہے جتنی حماقت کی بات کہی جائے۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کا عقیدہ پھیلا دیا گیا، اور میں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کے نتائج کیا نکلے، کتنی دور تک بات پہنچ گئی اور کتنے مہلک نتائج نکلے اس کے۔ یہ بات انشاءاللہ آئندہ ایک اور آیت کے ذیل میں آنے والی ہے، اس لیے میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ابھی تو اتنی بات دھیان سے سنیے کہ قرآن مجید نے سورہ کہف کے شروع میں ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کی سخت تردید کی، اور یہ بھی فرمایا کہ انہی لوگوں پر عذاب آئے گا، اور یہ اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، سراپا جھوٹ ہے۔ میں شاید پہلے بھی یہاں کے سلسلے درس میں اپنا بچپن کا خود اپنا ایک تجربہ سنا چکا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا میں، میری عمر اس وقت رہی ہوگی 12-13 سال کی۔ لکھنؤ میں کیتھولک چرچ کے سب سے بڑے مبلغ گریٹ بشپ جو گویا وہاں متعین تھے، کیرالہ کے ایک پادری تھے، فادر جوزف، وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ ایک دن ایسے موقع پر آئے کہ میں گھر پہ تھا، مدرسے میں نہیں گیا ہوا تھا یا شام کے وقت تھا، تو مہمانوں کو چائے پلانا، گھر سے چائے لانا، برتن لے جانا، یہ سب میرے ذمہ ہوتا تھا۔ تو حضرت والد صاحب تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر اندر گئے کسی کام سے، اور مجھے وہ فادر جوزف اکیلے مل گئے، اور میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، تو میں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ میں نے کہا کہ فادر، میں ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1، یہ میں سمجھ نہیں پاتا۔ یہ میتھمیٹک کے فارمولے سے 1 مل کر 3، 3 مل کر 1 ہے، یا کیمسٹری کے فارمولے سے؟ مسجد میں بیٹھا ہوں، کیا جواب دیا پادری صاحب نے؟ کہنے کہ بیٹا، تم بہت بڑے عالم کے بیٹے ہو، ان چکروں میں کہاں پڑتے ہو؟ یہ تو ہمارا پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ گریٹ بشپ آف لکھنؤ فادر جوزف، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ٹرینٹی کے مسئلے میں، عقیدہ تثلیث کے مسئلے میں جب اس نے سوال کیا تو انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کہا کہ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، تم کہاں اس چکر میں پڑتے ہو؟ ایک نو مسلم خاتون جو پہلے عیسائی تھیں، انہوں نے اپنی کتاب میں جب اس قبول اسلام کے واقعات لکھے تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر اور گریجویشن تک نہ جانے اپنے کتنے مذہبی ٹیچروں سے، کتنے چرچ کے رہنماؤں سے، کتنے بڑے بڑے علماء سے جو عیسائیت پھیلاتے ہیں، لاکھوں کو ہزاروں کو عیسائی بنا چکے، میں نے ان سے پوچھا، وہ امریکن لڑکی ہے، میں نے ان سے جب بھی پوچھا کہ پلیز مجھے سمجھائیے یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے میں سمجھ نہیں پاتی، آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو سب مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو اٹس اے میٹر آف فیتھ، ڈونٹ انویسٹیگیٹ اٹ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے سوالات مت کرو ورنہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن جب میں نے کلاس میں کھڑے ہو کر پوچھا تو مجھ سے جواب یہ دیا گیا کہ اف یو نو آئی ڈونٹ نو اینڈ اف یو ڈونٹ نو آئی نو، اگر تم جانتی ہو تو میں نہیں جانتا، اور اگر تم نہیں جانتی تو میں جانتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بھی آپ لوگ نہیں سمجھ پائے ہو، سوال تو سوال، جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ دنیا کی
دنیا کی قومیں مان رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے. اور کیا دکھ ہے کہ آپ میں سے بہت سے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں صبح کو اسمبلی میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. کفر پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے اور آپ مطمئن ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. بدترین سنگین ترین بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ سورہ کہف کے شروع میں یہ اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ فتنہ دجال کس قوم سے نکلے گا, فتنہ دجال کس قوم کی تہذیب کا نام ہوگا, کس قوم سے فتنہ دجال پوری دنیا میں پھیلے گا, اور دجال کا ظہور کس قوم سے ہوگا, دجال کے انصار و اعوان اور اس کے مددگار اور سپورٹر اور اس کے متبعین کون لوگ ہوں گے. صاف نظر آئے. اب جو جتنا زیادہ مغربی تہذیب کی اداؤں کو قبول کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم وہ اتنا ہی فتنہ دجال میں مبتلا ہے. یہ ہے مختصر سی بات. اللہ کے بندو, میرے عزیز نوجوانوں, مغربی تہذیب کی ایک ایک ادا سے اپنے کو دور کرو, ایک ایک چیز سے نفرت کرو, ایک ایک چیز سے پرہیز کرو, اور پوری زندگی کو کوشش کرو کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈال دو. لوگ فتوے کی زبان سے پوچھتے ہیں مولانا کیا یہ چیز پہننا حرام ہے؟ اب ہر چیز کو فتوے کی زبان میں اگر آپ نے سننے کی عادت ڈال لی تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا اپنے ہاتھ سے مٹی اپنے سر پر ڈالنا حرام ہے؟ کسی مفتی سے پوچھ کے دیکھیے کیا مٹی اپنے کان میں ڈالنا حرام ہے؟ مفتی یہی لکھے گا کہ حرام تو نہیں ہے. تو آپ اٹھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے مٹی ڈال لیں گے تو انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر پاگل خانے میں پہنچا دیے جائیں. یہ کیا بات ہے کہ مولانا پینٹ پہننا حرام ہے, مولانا یہ پہننا حرام ہے, مولانا یہ کرنا حرام ہے. خدا کے بندو, اپنے منہ پہ تماچا مارنا حرام ہے؟ مارو بسم اللہ. کوشش کرو کہ ہر نماز سے پہلے 21 مرتبہ, ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ مارو. اس لیے کہ حرام نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ذوق نہیں, ذوق بناؤ, ذوق. اس سے زیادہ صاف جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. فتنہ دجال سے جو بچنا چاہتا ہے وہ مغرب کی ہر ادا سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچائے. اس سے زیادہ صاف بات نہیں کہی جا سکتی. شروعی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا فتنہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا, کس قوم کے بطن سے ہوگا, کس عقیدے کا یہ نتیجہ ہے, کہاں تک بات پہنچے گی, وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں سامنے آئے گی. میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باشعور لوگ, دردمند لوگ, فکر مند اور پڑھے لکھے مرد اور عورتیں کم سے کم سورہ کہف کے درس میں شریک. بہت بڑی تعداد کو ہونا چاہیے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فرمایا محمد ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ تم شاید عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے قبول کرنے کے نتیجے میں آگے چل کر جو مہلک نتائج آنے والے ہیں ان مہلک آثار و نتائج کو سوچ سوچ کر شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے ولدیت عیسیٰ کے عقیدے والوں نے اگر قبول نہ کیا اس قرآن کو اور قبول نہ کیا محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تو آگے چل کر دنیا کی قوموں کا برا حال ہوگا اور دنیا کی قوموں کے اندر ناانصافیاں, ظلم, دجالیت, عریانیت, بے حیائی, استحصال, سودی لین دین سب کچھ پھیلے گا. محمد چونکہ تم پر مستقبل کا یہ نقشہ کھلا ہوا ہے اور تمہیں اس بات کا ادراک ہے
کہ عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں آگے چل کر کیا کیا ہونے والا ہے، تم آگے کے آنے والے حالات کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہی وہ بات ہے جس کی تفصیل سے تشریح کی ضرورت ہے۔ علی آثارہم، یہ لفظ قرآن مجید کا، فلعلک باخع نفسک، کیا تم غم کے مارے اپنا گلا گھونٹ لو گے؟ کیا تم غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اس حالت کا تصور نہیں کر سکتے جس حالت میں زندگی گزرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ نظر دی تھی، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا، اللہ نے آپ کو وہ فراست دی تھی، اللہ نے آپ کو وہ فہم دیا تھا کہ آپ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے ان باتوں کو۔ اللہ نے کھولا تھا آپ کے اوپر کہ اگر ان لوگوں نے ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کو چھوڑ کر عقیدہ توحید و رسالت کو قبول نہ کیا اور انہوں نے قرآن مجید کو تسلیم نہ کیا اور قرآن نے ان غلط فہمیوں کی جو اصلاح کی ہے اس اصلاح سے فائدہ نہ اٹھایا، تو آگے چل کر صرف چند قومیں مشرکانہ عقیدے میں مبتلا رہیں گی، صرف اتنا نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں اور بہت زیادہ گمراہیاں اور پیچیدگیاں پیدا ہوں، اور اس کے وجہ سے سوچ سوچ کر کیا محمد تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ میں پھر انشاءاللہ اظہار کرتا ہوں اس بات کا، کیا ولدیت عیسیٰ کے جو مہلک نتیجے آگے چل کر نکلنے والے ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئندہ درس کے موقع پر عرض کر سکوں گا۔ اگلی آیت تک منتقل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر بنایا ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر بنایا ہے، یہ سب زمین کی سجاوٹ کے لیے ہے، اور اس کا خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ انسانوں میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاف اشارہ ہے فتنہ دجال کا ایک اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی توجہ چیزوں کی طرف بڑھ جائے گی، اعمال کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ یہ فتنہ دجال کی خاص پہچان ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کچھ گناہ ہوتے تھے، پہلے بھی غفلتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ جو کیفیت اس وقت ہے کہ اپنے ہوں یا پرائے، سب کا حال یہ ہے کہ ان کے قلب و دماغ کی بھرپور توجہ صرف ان چیزوں کی طرف ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بنا دی ہیں، اپنے اعمال، اپنے باطن کی طرف نہیں ہے، اپنے دل کی طرف نہیں۔ یہ فتنہ دجال کا خاص اثر ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسی سیاق میں یہ فرمایا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی کوشش کرنے والوں، میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں، اگر تمہاری پوری توجہ اپنے اصل اعمال کی طرف رہے گی، اپنے باطن کی اصلاح کی طرف رہے گی، اور بقدر ضرورت ان چیزوں کو تم استعمال کرو گے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہو۔ اور اگر تم اس میں منہمک ہو گئے، تم اس میں لگ گئے، تمہارا دن، تمہاری راتیں، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، تمہاری صبح، تمہاری شام ہر وقت اسی کے فکر میں رہی تو فتنہ دجال کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ غور کر لیجئے اس دور میں کیا مزاج عام ہے، کیا حالت عام ہے۔ اصل مسئلہ صرف چند اعمال کر لینے کا نہیں ہے، اللہ کے تخلیق کے منصوبے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ پلان کیا ہے اللہ؟ ہماری اصل فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ فوکس ہونا چاہیے اپنے کردار کے بنانے۔ چند اعمال کے کرنے پر کیا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، اپنے کردار کے بنانے پر، اپنے اندر سے تمام برائیوں کو نکالنے پر۔ میں سچا انسان بنوں، میں جھوٹا نہ بنوں، کبھی جھوٹ نہ بولوں، مرکز توجہ ہونا چاہیے۔ میں وعدے کو پورا کروں، وقت کی پابندی کروں، کسی ٹوٹے دل کو جوڑوں، پڑوسیوں کا خیال رکھوں، ہر معاملے میں انصاف کروں، میرے دل میں کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، میں خدمت گزار، خیر خواہ مزاج کا انسان بنوں، میرے اندر تکبر نہ ہو، تواضع ہو، میرے اندر خود غرضی نہ ہو، انصاف ہو۔
یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بنانے کو زندگی کا مقصد بنائے. روزانہ میری سطح کچھ بلند ہو ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت. یہ میری توجہ کا مرکز. اب توجہ کا مرکز اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہی. جن دنوں میں طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ان دنوں میں پوری توجہ اس کی ہوتی ہے امتحان کی طرف. حالانکہ کھاتا اس وقت بھی ہے, سوتا اس وقت بھی ہے, باتھ روم اس وقت بھی جاتا ہے, لیکن ہر چیز کا انداز مختصر ہو جاتا ہے. جلدی جلدی کھا کر پڑھائی میں لگ جاتا ہے, تھوڑا سا سو کر پڑھائی میں لگ جاتا ہے. اور جن دنوں میں مرکز توجہ امتحان نہیں ہوتا ان دنوں میں انداز بدل جاتا ہے. جس انسان کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اپنے سیرت و کردار کی تعمیر, ایک اچھا انسان بننا, وہ انسان بھی کماتا ہے, وہ انسان بھی کھاتا اور سوتا ہے, لیکن بہت مختلف انداز ہوتا ہے اس کا. جو اس انسان کی اصل مرکز توجہ, اور میں پھر عرض کرتا ہوں قرآن کا یہ اشارہ بتا رہا ہے, جس کی توجہ کا مرکز صرف دنیا کی چیزوں کی کمائی ہوگا دجال سے نہیں بچ پائے گا. یہی تو راز ہے اس بات کا کہ سورہ کہف فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان کیوں رکھتی ہے. سب باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. اگر تم نے مغربی تہذیب کی اداؤں, آپ دیکھیں مغرب کے مزاج میں, مغرب کے غلبے سے پہلے دنیا میں اتنی مادیت نہیں پھیلی تھی, بالکل اتنی مادیت نہیں پھیلی. آپ سب کے آباء و اجداد بڑے بوڑھوں کے دور میں کتنی برکتیں تھیں, کتنا سکون تھا, کتنے مزے سے لوگ کھاتے تھے, کتنی برکت تھی. کیا ہو گیا آج؟ اچھا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے ظاہری. ہم جو پریشانیوں میں آتے تو اس کے ظاہری اسباب ڈھونڈتے ہیں, بالکل ظاہری اور سطحی اسباب ڈھونڈتے ہیں. مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے, فلاں پارٹی کی حکومت ہے اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان کا مسلمان یا عام ہندوستان کا باشندہ ایک بدماش کو اتار کر دوسرے بدماش کو چڑھا دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے کہ فلاں صوبے میں ہم نے فلاں پارٹی کی سرکار اکھاڑ کے پھینک دی, اب جو دوسری سرکار لائے ہو خلافت راشدہ ہے, انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اس کا بھی رونا رونے لگو. ارے یہ تو ان سے بھی بدماش نکلے. اچھا اس کے بعد 5 سال تک بڑبڑ کرنے کے بعد پھر ان کو اتارو گے, پھر پہلے والے بھولے آؤ گے. کیا چوائس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی, یہ مسائل, یہ کچھ اور ہے. جو فتنہ دجال میں گرفتار ہے وہ فتنہ دجال کے اعتبار سے کسی نہ کسی طرح پریشانیاں مبتلا. اور جس نے اپنی مرکز توجہ کو تمام حالات کے باوجود علم اور ذکر کو بنا لیا, اللہ کے تعلق کو بنا لیا, تقوی اور صفات کو بنا لیا, اسلام ایمان اور احسان کو بنا لیا, وہ تمام حالات کے درمیان